إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم عام طور پر ایک سوال عیوب کے بارے میں ہوتا ہے کہ کون سے ایسے عیوب ہیں کہ اگر وہ جانوروں کے اندر پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی. یعنی مختصراً سن لیجئے. نمبر 1، ایسا مجنون جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ تک نہ کھا سکتا ہو. ایسا دیوانہ ہے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں اسے، وہ سب پکڑ لے جا قربانی دے نہیں ہے. ملا سے بسرے کم ریٹ کو کر نہیں ہوتی قربانی. عقل مند رہنا، چارہ دکھے تو کھانا، لکڑی دکھے تو بھاگنا، اسے بولتی سو عقل مند نہیں. چارہ دکھے تو بھی کھانے آ جا رہا، لکڑی دکھے تو بھی کھانے آ جا رہا، تو کیا مطلب؟ نٹا بلٹا ڈھیلے ہیں. نمبر 2، ایسا خارش زدہ جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد کمزور، ایک بیماری ہے جانوروں میں خارش کی، اس کی وجہ سے جانور کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے. ایسا جانور کم پیسہ میں مل رہا کر کو لے کو قربانی نہیں کر سکتے. دیری سے قربانی کس کے واسطے جی؟ اللہ کے واسطے دے رہے ہیں تو اچھا مال لگاؤ، اچھا جانور. سمجھ میں آتی بات؟ لیکن دکھاوا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. 3.5 لاکھ کا جانور خرید لے گا، گلی گلی پھرتے تھے، نقصان دیکھے اس کا. علماء بولتے تھے گوشت کاٹے تو بھی احتیاط کرو، اندر رکھو، شو نکو کرو. چربی کے تیل لگا کو چمکا کو بنگلور میں دیکھ لے گیا ہمیں ٹانکی ڈانڈی روڈ میں بڑے بڑے وہ سلور کور لگا دل کو باہر لگا دیں. اب جن کی عقیدت ان سے ہے، اس جانور سے جن کی عقیدت ہے، ان کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ بولو گے. ہم نہ جن چیزوں سے محبت ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بولے تو ہمیں برا لگتا نہیں لگتا. انسانی فطرت ہے، وہ بعد میں ماننا کہ نہیں ماننا کہ وہ بحث بعد میں، لیکن محبت تو عقیدت تو ہے نا. تو علماء بولتے تھے ایسا نہ کہو، کون آتا سے دیکھ لیجیے، بندش کرا چھوڑ دے. کیا کر لیے؟ کیا ابھی نہیں کر سکے. اڑتی سے وہ تک کبوتروں کے پران کاٹتے ہی گوٹر کر لے کو بیٹھے رہتے دانے کھا لے. تو شو بازی نہیں کرنا. تو ایسا جانور جو بے حد کمزور ہو گیا ہو خارش کی وجہ سے، وہ بھی جائز نہیں ہے. نمبر 3، ایسا جانور جو بالکل نہ دیکھ سکتا ہو، ایسے اندھے جانور کی بھی قربانی واجب نہیں. نمبر 4، ایسا جانور جو بہت لاغر ہو، کمزور ہو، چلتے میں ڈھکلیاں کھا رہا، یعنی طاقت سے چل بھی نہیں سکتا، وہی سا جانور 5000 کم دے کو پکڑ لے گا تو 5000 دے کو پکڑ لیتا. 5000 کم دیو بولے سو 5000 کو لینے پڑ جاتا. کئی لوگ ایسے بھی آخری میں جاتی سو جانور لینے، وہ مریل سب چن کو چھوڑ کو جا کو رہتی. 15000 بولتا تھا، 5 کو آ کو رہتا نا تب جاتا خریدنے. اور انہوں بھی کیا کرتی ہیں، جوان کو جانے کی جلدی رہتی ہے تو دیکھو چلے جائے قربانی کا جانور میں لے لیا کر کو خود شو کو لے لے گا. تو ایسا لاغر کمزور جانور نہیں دینا. نمبر 5، ایسا جانور جو قربان گاہ کا خود چل نہ سکتا ہو، ایسا لگڑا ہے کہ خود چل کر نہیں جا سکتا. نمبر 6، ایسا جانور جس کا 1/3 کان، 1/3 تہائی کا تو 1/3 کان اور 1/3 دم یا 1/3 بینائی یا چکتی کا 1/3 حصہ سے زیادہ جا چکا ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی نہیں کر سکتے. تو کامن مسئلے سب جانتی. نمبر 7، ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو، پیدائشی کانچ نہیں ہے، کانا تو جاتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. نمبر 8، ایسا جانور جس کے تھنوں کا سرا کٹا ہوا ہو. لیڈیز میں تھنوں کا سرا کٹا ہوا ہو، کیا بھی نہیں ضرورت نہ کٹ کو ہے لینے کے لیے جائیں گے تب چکر کو لینا، عیب ہے نہیں ہے، کس کے واسطے دے قربانی؟ عیب دار دیتی، مانتا دل مانتا کیا بھائی عیب دار چیز دینے کے واسطے اللہ کے راستے میں اچھے اللہ کے واسطے کر رہے ہیں تو اچھا جانور لو، عیب سے پاک جانور. نمبر 9، ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، دودھ سے بالکل خشک ہو گئے، ویسا جانور بھی نہیں دینا. نمبر 10، ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی، ناک کیا ہو؟ کٹی ہوئی ہو، ایسا جانور بھی نہیں دینا. نمبر 11، جانور خنسا ہو. خنسا سمجھتی؟ نہ مرد بنا نہ بھائی کو، بیچ کا جانور. وہ کیسا پہچاننا گا تو پالنے والے پہچانتی، ان کو پوچھ لے. اگر بائی چانس لا لے بھی تو فوراً جا کو بدلانا اور ذرا زیادہ پیسہ دے کو اچھا جانور لے. سمجھ میں آتی بات؟ خنسا جانور نہیں، عیب ہے، وہ خنسا ہونا ایک عیب ہے، اور عیب دار جانور قربانی میں نہیں دے سکتے. یہ چند 3-4 سوالات تھے جو ضروری تھے، میں نے واضح کر دیا. اگر باقی کچھ ہوئے تو انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ آخری میں رکھوں گا. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا.